اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کے قابل ہیں دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے جو آج کا موضوع میں ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اس کے اندر بہت سے جواب ہیں اور بہت سے سوال ہیں۔ سوال بھی آپ کے ہیں اور جواب بھی آپ کے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج کل، خصوصی آج کل جو دور چل رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، اس میں عموماً فوج اور پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ فوج اور پولیٹیکل پارٹیز، کچھ لوگ فوج کے حق میں ہیں اور کچھ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں ہیں، لیکن شاید میں نے یہ فکرہ غلط کہا ہے۔ چند لوگ، چند 100 لوگ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور باقی ساری قوم پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ سارے لوگ فوج پہ بڑے بجٹ کا الزام لگاتے ہیں اور کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ دیکھو، آپ لوگ دیکھ لیں کہ جب فوج کی ضرورت ہوتی ہے تو جب وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو فوراً گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، نہ تو اس میں پیٹرول کی کمی ہوتی ہے، نہ کسی اور حکم کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ فوراً نکل پڑتے ہیں۔ ان کی کرینیں، ان کے بلڈوزر، ان کی بندوقیں، ان کے ویپنز جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ہر وقت 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا بھی تجزیہ ہے۔ پاکستان میں جب کبھی کہیں کوئی آفت آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی طوفان آ جائے تو فوج ہمہ وقت تیار، جہاں بھی دیکھتے ہو وہی فوج ہی نظر آتی ہے۔ اور تو اور انہوں نے پیچھے جو دہشت گردی کا دور چلا پاکستان میں، اس کو کنٹرول کس نے کیا؟ فوج نے کیا۔ اور تو اور کراچی جو پاکستان کا ہب ہے، جب وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا ایک پولیٹیکل پارٹی یا 2 پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے، تو اس کراچی کو پرامن کس نے بنایا؟ فوج نے بنایا۔ ہم فوج کی کتنی تعریفیں کریں گے اتنی کم ہے۔ اس کے کاموں کو تمام لوگ مانتے ہیں، لیکن کچھ شرپسند لوگ فوج اور قوم کے درمیان فساد ڈلوانے کے لیے چند ایسے ایشوز لے کر آ جاتے ہیں جو کہ بالکل غیر ضروری ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ایشو کہ فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے، فوج کرپشن بہت زیادہ کرتی ہے۔ تو آج میں نے اسی کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایک گزارشات رکھنی ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا فوج کا بجٹ زیادہ ہے یا جن جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو بجٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہے۔ فوج کے پاس کتنا بجٹ ہے دنیا کے حساب کے مطابق، جو دنیا کی باقی فوجوں کے پاس ہوتا ہے، وہ سارا میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل فیکٹس اینڈ فگرز ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا کے چند اہم ممالک کا فوج پر فی کس خرچہ، امریکہ جو دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، جس کو کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑی ایٹامک پاور بھی ہے، اس کا جو فی کس خرچہ ہے وہ $4,09,556۔ برطانیہ $3,14,105۔ سعودی عرب $2,72,805۔ فرانس $2,50,675۔ اسرائیل $1,0849۔ اور چین $92,456۔ روس $81,893۔ افغانستان $59,487۔ انڈیا $42,188۔ اور ترکی $36,819۔ ایران $23,518۔ بنگلہ دیش $17,597۔ اور پاکستان $13,513 فی کس اس کا خرچہ ہے۔ یہ باتیں ہیں آپ کے سامنے۔ اب اتنے کم بجٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ پاک فوج کا مقابلہ کن کن لوگوں سے ہے اور کس کس ٹائپ کے ملکوں کے ساتھ وہ ٹکر لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اٹامک پاور ہے، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا بین کر دیا جائے۔ اٹامک پروگرام جو ان کے چل رہے ہیں، جو انشاءاللہ عنقریب جلد ہی دنیا کا تیسرا بڑا اٹامک پاور شو ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کے پاس ہے۔ تو یہ تمام معاملات کتنے بجٹ کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں،
ان کے پاس بجٹ کتنے ہیں، اور اتنے بڑے باہر کے لوگوں کے ساتھ، اور مسلم دنیا کی سب سے بڑی جو پاور ہے وہ اس وقت پاکستان فوج ہے۔ پاکستان مسلم دنیا کا قلعہ بن چکا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ اسی فوج کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے چند شرپسند لوگ، کچھ بے شرم لوگ، میں کہوں تو برا نہیں ہوگا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الزام در الزام پاکستان فوج پر۔ پاکستان کا ٹوٹل جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے وہ 5900 ارب ہوتا ہے، تو اس میں سے 1100 ارب جو ہے وہ اپنا فوج کو ملتا ہے، اور 4800 ارب جو ہے وہ جمہوری طاقتوں کو، جو جمہوریت کے نام پہ ایک نام نہاد جمہوری پارٹی جو ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو ملتا ہے۔ اب 1100 ارب ڈالر سے 1100 ارب روپے میں پاک فوج کے کام ذرا دیکھیں کہ دنیا کا ٹاپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، دنیا کے ٹاپ کے ویپنز، دنیا کے ٹاپ کے تمام وہ معاملات جس سے کسی ملک کی دفاع کی جا سکتی ہے، ہمارے فوجی جوانوں نے تقریباً 15,000 فوجیوں نے، یہ ابھی ریسنٹلی کچھ ہی عرصہ پہلے انہوں نے اپنی جانیں دی، اور ہم لوگوں نے ان کو کیا دیا آگے سے؟ ان پہ بار بار الزام لگاتے ہیں ہم لوگ۔ میرے خیال میں یہ نہ صرف سراسر ناانصافی ہے، بلکہ اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ ہم یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ 4800 ارب جو ملتے ہیں جمہوری طاقتوں کو، میں پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 4800 ارب سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا سٹیل مل، بہت بڑی چیز، اس پہ پابندی ختم ہو گئی؟ ہمارا PIA ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، موٹر وے جب پہلے کورینز کے پاس تھی تو اس وقت اس کی کیا کنڈیشن تھی، اور اب جب پاکستانی گورنمنٹ کو وہ ملی تو اب آج کل آپ کبھی موٹر وے پہ سفر کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ کو صرف 1 سال 2 سال ہوئی ہیں، موٹر وے ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا تعلیم کا نظام مفلوج، اپاہج، بساکھیوں پہ چلتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ تعلیمی نظام پہ تو میں ایک الگ لیکچر دے سکتا ہوں کہ کس قسم کی حالات ہمارے ملک میں تعلیم کی ہو رہے ہیں۔ اور ہاسپٹل آپ دیکھ رہے ہو کہ تقریباً کسی بھی ہاسپٹل میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بیڈز پورے ہوں، اور لوگ جو ہیں، مریض پیشنٹ جو ہیں، وہ فرشوں پہ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ عوام بھوک سے مر رہی ہے، عوام کا برا حال ہے، عوام کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور خاص طور آج کل کے دنوں میں جو عوام کے حالات چل رہے ہیں وہ تو نہایت ہی برے، بہت بہت بری حالت ہے عوام کے بیچاروں کے، جو مزدور طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، تباہ حالی کا شکار ہیں وہ سارے کے سارے لوگ۔ تو پھر پیسہ 4800 ارب روپیہ جاتا کہاں ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ میرے خیال میں یہ اپنے پروٹوکول پہ لگاتے ہیں، اپنی عیاشیوں پہ لگاتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کو نوازا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے فنڈز جاری کر دیے جاتے ہیں جن کے بارے میں کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 4800 ارب کہاں جاتا ہے۔ تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ خدا را اپنے پاک فوج کا یہ جو 200 شرپسند لوگ سوشل میڈیا پہ آگے باتیں کرتے ہیں پاک فوج کے بارے میں، ان کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ میں نے عموماً اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا شخص کیمرہ لے کر آتا ہے اور مائک اس کو تھماتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی کیا پاک فوج کے بارے میں آپ کا کیا؟ وہ ایک عجیب سا میں تو ایسے لوگوں کو غدار کہوں گا، وہ کتنے آرام سے یہ سارا کچھ پلانڈ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو پاک فوج نے تو پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اور پوری قوم اب اس سے تنگ، خبردار پوری قوم نہیں ہے، یہ تمہارے جیسے 50-100 آدمی ہیں جو پاک فوج کو بدنام کرنے کے پیچھے تلے ہوئی ہیں۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری پاک فوج ہے، اور ہم اپنے گھروں میں سکھ کا سانس لیتے ہیں، ہم سکون سے سوتے ہیں۔ کسی کی طاقت، کسی کی جرت نہیں ہے اتنی کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ پاکستان کی فوج آپ دیکھ لیں، ایوب کا دور، ضیاء الحق کا، مشرف کا دور آپ دیکھ لیں، ان کو پوری قوم سنہری دور کہتی ہے۔ ان دنوں میں لوگوں کی معیشت بہت بلند ہوئی تھی اور سب لوگوں نے ان کو سراہا، لیکن پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر ہے،
انہوں نے مارشل لا لگایا۔ جب ملک برباد ہو رہا ہو تو وہ بیچارے مارشل لا نہ لگائیں تو اور کیا کریں؟ لیکن اب فوج نے سوچا کہ ہم نے کبھی بھی مارشل لا نہیں لگانا، بالکل بھی نہیں لگانا، ان کو کرنے دو جو یہ کرتے ہیں، ان کو اپنے سیاسی بکھیڑوں میں کھیلنے دو، ہم آرام سے اپنا ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، ہمیں صرف اس کے اوپر توجہ دینی ہے اور کوئی سیاسی مداخلت نہیں کرنی۔ اور حالات آپ کے سامنے ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز یہاں رہیں تو پاکستان جو ہے اس کے یہ پلاٹ بنا کر بیچ دیں گے، 5 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹ، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہوں گی۔ آرمی کوئی بھی کام کرتی ہے، آپ لوگ دیکھو تو صحیح، ان کے کاموں کی طرف توجہ دو، ہر جگہ ہر لمحہ ہر وقت یار پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بلکہ سلوٹ کرنا چاہیے۔ سلام پاک فوج، زندہ باد پاک فوج، تابندہ باد پاکستان، سدا سلامت رہو۔ جب تک ہمارے یہ فوجی جوان ہیں، جب تک ہمارے یہ فوجی جوان ہیں، پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میں چیلنج دیتا ہوں ہر اس شر پسند کو جو پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان کے باہر ہے۔ خدا سلامت رکھے ہماری پاک فوج کو۔ اجازت، اللہ حافظ۔